کیا اہل حدیث علماء، بریلوی علماء، دیوبندی علماء یا اینی ون کوئی بھی اور جماعت کا علماء، کیا یہ سارے اکٹھے ہیں، اجتہاد میں ہیں؟ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے اور خود کو صحیح کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہ فاعتزل تلک الفراق کلھا، پس الگ کر لو خود کو ان تمام فرقات سے، اس حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو یہ بہتر ہے ان فرقات میں رہنے سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا، کون سا فرقہ بہتر ہے، کون سا فرقہ جوائن کرنا چاہیے، یعنی کہ کس فرقے میں آپ کو شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کون سا مسلکی فرقہ یا کوئی بھی فرقہ، جیسے مختلف فرقے ہیں، تو آپ کو کون سا فرقہ جو ہے وہ جوائن کرنا چاہیے۔ اچھا سوال ہے آپ کا بھائی، لیکن اس طرح کے سوالوں کا جواب میں اکثر نہ دیا نہیں کرتا، تو لیکن چونکہ حق بات ہے، حق بات بولنے کا تو میرے اللہ نے فرمایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مشتبہ مت بناؤ اور حق کو مت جھٹلاؤ۔ تو میں ضرور حق بیان کروں گا بھائی دیکھیں، پہلے تو اپنے ذہن میں ایک چیز آپ واضح بٹھا لیں کہ اسلام میں فرقہ ہی نہیں ہے، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کی صرف ایک پہچان ہے، وہ کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی کوئی دوسری پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پہلے قرآن سے پڑھیں گے، قرآن سے، یعنی کہ ہم فرقوں کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، لوگوں میں سے فرقو، جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، یعنی کہ لوگوں میں سے جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وَقَانُوا شِيَاعًا، اور ہو گئے گروہ گروہ۔ شیعان کا مطلب ہوتا ہے گروہ گروہ، یعنی کہ فرقہ فرقہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ کلو حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، اس پر جو ان کے پاس ہے، فارحون، خوش ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ بتائیں کون سا فرقہ دوسرے فرقے کو غلط کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہر فرقہ خود کو ان الحق سمجھتا ہے اور دوسرے کو یہاں تک کہ کافر کہتا ہے۔ اللہ عز و جل معاف فرمائے، میں نے تو مسجدوں پہ لکھا ہوا دیکھ لیا اب کہ کئی مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تبلیغی جماعت کی انٹری منع ہے، تبلیغی جماعت میں یہاں بریلوی کی انٹری منع ہے، کسی جگہ پہ اہل حدیث کی انٹری منع ہے، کسی جگہ کسی کی انٹری منع ہے۔ یار مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہم نے تو اس کو بھی نام دے دی ہے۔ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ مسجد احمد رضا بریلوی ہے، یہ دیوبند مسجد ہے۔ اللہ کے گھر کو بھی ہم نے اپنی ایک یعنی کہ جاگیر سمجھ لی، اللہ کے گھر کو بھی ہم نے ایک فرقہ واریت کی جگہ بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ گروہ، فرقہ فرقہ، ہر فرقہ اس پر جو ان کے پاس ہے، فارحون، خوش ہے۔ اور آج یہی سب کچھ چل رہا ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے اور خود کو صحیح کہتا ہے، جبکہ کرنا کیا؟ وَتَعَاصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور جڑ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ، جمیعاً، سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت مت کرو، یعنی کہ گروہوں میں مت بٹو۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نے ان مسالک کو اپنی پہچان بنا لیا ہے۔ ایک فقہی لحاظ سے اگر ہم اس مسلک کے ساتھ تھے یا ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک چلو سمجھ آتی ہے کہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے اس کو، اس
مسلک کو، اس فرقے کو اپنا دینی حصہ بنا لیا ہے اور ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جدوجہد کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو بات سمجھیں، ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں علماء کے حوالے سے، تو جو ہے آپ علماء کی نہ سنیں تو کس کی سنیں؟ میں بے شک کہتا ہوں آپ علماء کی سنیں، لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کے بعد علماء کی۔ اور اگر دیکھو ان دونوں کے درمیان اختلاف، علماء کے درمیان اگر اختلاف دیکھو تو لوٹ آؤ کس کے پاس؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا اہل حدیث علماء، بریلوی علماء، دیوبندی علماء یا اینی ون کوئی بھی اور جماعت کا علماء، کیا یہ سارے اکٹھے ہیں، اجتہاد میں ہیں، یا ان میں اختلاف ہے؟ کیا یہ ایک رسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، سب اختلاف میں ہیں، ہر کوئی دوسرے کے ساتھ اختلاف کے ساتھ چل رہا ہے، وہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات بھول گئے ہیں کہ وہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، فخر سے کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں، میں جماعت اسلامی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یار اگر اتنا ہی ہے، ایون کے نام رکھ لیے ہیں، فلاں خان بریلوی، فلاں سلفی، ٹھیک ہے، فلاں وہ، یار خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ یہ تفرقہ بازی اسلام میں ممنوع ہے، اس کا گناہ ہے، ہم نے فرقہ نہیں بنانا، فرقے کی ممانعت ہے اسلام کے اندر۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان وہ واحد صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں بھی سوال کر لیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے نا بہت گھبراتے تھے، تو وہ واحد صحابی تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے، تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ پہلے شر کا زمانہ تھا، اللہ نے ہمیں اسلام کی خیر و برکت عطا فرمائی، کیا پھر کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل آئے گا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل آئے گا، لیکن اس خیر پر دھواں ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دھواں کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہی امت، میری ہی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن وہ دین میں نئے طور طریقے اپنائیں گے، بدعات کریں گے، ایجادات کریں گے نئی چیزوں کی۔ اچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ، پھر کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شر کا زمانہ آئے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ شر کا زمانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پر چلنے والے لوگ ہوں گے، میری امت پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، اور ان کے بازو چمک رہے ہوں گے اور ان کے ماتھے نماز کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگیں گے جنت کی طرف تو دروغہ ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین میں اپنی مرضی کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسا وقت پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہ، جڑ جاؤ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کے ساتھ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ جماعت بھی نہ پاؤں اور امام بھی نہ پاؤں تو پھر میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَاقَ كُلَّهَا، پس الگ کر لو خود کو ان تمام فرقات سے، یہاں تک کہ تمہیں درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑے اور اس حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو یہ بہتر ہے ان فرقات میں رہنے سے۔ سنا آپ نے؟ پہلے میں نے آپ کو قرآن سے بتایا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے کہ مر جاؤ لیکن فرقات میں مت جانا۔
تو بھائی کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ نے کوئی فرقہ جوائن نہیں کرنا، آپ ایک مسلم ہیں، آپ کا ماخذ دین جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ تیسری چیز، نہ ہمارے نبی چھوڑ کے گئے، ہمارے نبی نے بتایا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تیسری چیز تو ہمارے نبی نے بتائی ہی نہیں ہے۔ جب تیسری چیز ہمارے نبی نے بتائی نہیں ہے تو کیوں اس طرف جاتے ہو بھائی؟ اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس سو سمپل۔ تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی فرقے کو جوائن کرنے کی۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، مشکل نہیں ہے۔ جد و جہد ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ جد و جہد کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تبھی قرآن سمجھ آئے گا نا۔ اللہ سے ایک دفعہ دعا مانگ کے پڑھنا تو شروع کریں گے، یا اللہ تیرا کلام پڑھنے لگا ہوں، میری مدد فرما، میری ہدایت فرما، اور مجھے مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ تو پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ عز و جل آپ کو فرقوں سے محفوظ رکھے اور آپ کو ایک سچا مسلمان بنائے، میں دعا کرتا ہوں۔ اور وہ مسلمان جو خود کو مسلم کہتا ہو اور اس کا ماخذ دین جو ہو وہ قرآن اور حدیث یعنی کہ قرآن اور سنہ ہو، اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔